زمین پر انسان بن کر آیا وہ 40 دن اور 40 رات کے روزے نہیں رکھے. روزہ تھا، ایک ہی روزہ رکھا. 40 دن رات فاقہ کرنے کے بعد جب بھوک لگی تو تب ابلیس آیا کہ اب ایگزیکٹ ٹائم ہے کہ روٹی کی ازمائش آئے. جب بھوک لگی تو روٹی کی ازمائش وہ ماحول کے مطابق کام کرتا ہے. شیطان ایسے نہیں ہے، شیطان ماحول کے مطابق ازمائش لائے گا. مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. ہم آج شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی اس اچھے موسم کے لیے. ہم کہہ رہے تھے بہت گرمی ہو گئی، بہت گرمی ہو گئی، اور بہت کوشش کر کے پنکھے بھی لگائے تاکہ گرمی نہ آپ کو لگے. لیکن آج شکر گزاری ہے کہ خداوند کا وہ پنکھا چل رہا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے. ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. ہلیلویا. تو خداوند قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ سردی میں گرمی بھی کر سکتا ہے اور گرمی میں سردی بھی کر سکتا ہے. تمام موسم اس کے ہیں، ہر اختیار اس کی اتھارٹی کے اندر ہے. آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں خداوند نے خوراک دی، لیکن یہ خوراک اگر ہمیں مسیح سے جدا کرے اور یہ روٹی اگر ہمیں اس کے کلام سے دور کرے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حالات دنیا کے بن چکے ہیں، ایک ایک لفظ کلام میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک پیشن گوئی ہزاروں سال پہلے کر دی گئی کہ جنگ ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی، اور آج یہ ہو رہا ہے. اور زیادہ یہ ہونا تو ہے، ایٹمی بم تو چلائے جائیں گے، یہ تو تیسری جنگ عظیم میں ہوگا. لیکن دعا ہے کہ ابھی اگر وقت اور ہمیں ملے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، کیونکہ امریکہ کے وہ جہاز جس سے ایٹمی بم چلایا جاتا ہے وہ اس کی مشقیں کر رہے ہیں. کیلیفورنیا کے اندر وہ جہاز اڑائے گئے ان دنوں میں، اور جو ایٹمی بم ہے اگر یہ گرایا جائے گا تو پھر نہ صرف جس ملک پہ گرایا جائے گا اس کے لیے بلکہ ارد گرد کے ملکوں کے لیے بہت نقصان ہوگا. دنیا کے لیے موت کا ایک عالم ہوگا. اس لیے دعا کیجئے کہ خداوند اس جنگ کو ٹالے، خداوند اپنی قدرت کو نازل کرے اور یہ صلح ہو. لیکن اگر نہیں ہوتی پھر بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں، کیونکہ یہ جنگ جب بڑھے گی، تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہوگی تو دنیا میں کال ہوگا، دنیا میں قحط ہوگا، روٹی نہیں ملے گی. اور متی کی 24ویں باب میں جہاں پر یسوع نے کہا کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی فوج سنو گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، وہاں پر یسوع نے یہ بھی کہا کہ جگہ جگہ کال پڑے گی، بھونچال آئیں گے، روٹی کی کمی ہوگی. اس لیے اگر ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہم کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم زندہ ہی کھانے کے لیے تو پھر یہ بڑا، ہماری تو یہ حالت ہے، کسی شخص کے گھر میں موت آ جائے، ان کا شاید بچہ مر جائے، ان کا شاید باپ مر جائے، ان کی ماں مر جائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ وہ تو چور کھا گئی ہوئے، جبکہ بائبل میں ایسی کوئی تعلیم نہیں. کوشش کریں اگر ہمارے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو جنازے پر ہی ختم کر دیں. 30 کرنے، 7 کرنے، 10 کرنے، 40 کرنے، جب یہ کیا جاتا ہے پھر ہم جاتے تو ہیں، لیکن کلام میں اس کی کوئی تعلیم نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں ایک بیوہ عورت تھی اور اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور اس کی ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ بیوہ عورت کھانا
क्या पकाने के काबिल थी? खाना उन्होंने बनाया और मैंने खुद, जो मेरे पास बैठे हुए थे लोग, लो जी इन्होंने आलू पाए ने, मेरी आंखों में आंसू आए। अरे ये एक बेवा औरत है और उसकी बेटी मर चुकी है और आप चाहते हो हमारे लिए मुर्गे बनाए, बिरयानियां पकाए? अरे ये मरने का मुकाम है। कोरिया के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो सपोर्ट करते उस खानदान को, लेकिन हमारे कल्चर में रोटी, बस रोटी, सुबह रोटी, उठते ही रोटी, ते जे ना लगे पूरा कार सिर ते चुके होंदा। दोपहर को, फिर रात को, फिर रात 11 बजे भी है, 4-4, 5-5 जनी खा के पता नहीं ऐसी की करना। अरे जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन लोगों ने इजादात की हैं, जिन्होंने ये बल्ब बनाए हैं, जिन्होंने मोबाइल बनाया, वो एक वक्त खाना खाने वाले लोग थे। साडा की फकर हुंदा, साडा दादा सी जी ओते पूरी चंगे रोटियां दी खा जांदा सी, ओते दुध दी बाल्टी पी जांदा। दिमाग किथों काम करने थे? जेड़े लोग ज्यादा खांदे नहीं उन्हां दे दिमाग नहीं काम करदे, दिमाग उनके काम करते हैं जो कम खाते हैं। तो आज मैं रोजे के स्याह सबाब को हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 24वें बाब में, कि मसीह ने हमें रोजे में क्या पैगाम दिया। यस्सु दुआ ना भी करते, यस्सु रोजा ना भी रखते, वो कादरे मुतलिक उसके बारे में लिखा है, एक लड़का तवल्लद हुआ और एक बेटा हम पे बख्शा गया, उसका नाम क्या है? अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत आबाद और सलामती का शहजादा। और जब वो जमीन पर पैदा हुआ और जहां भी गया मौजूद हुए, अंधों की आंखें खुली, उनके कान खुले, पूरी बादशाह हुए, लाजर की कब्र बन गया और 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी, लाजर कब्र से बाहर आ। अरे नाउमीदी थी, तारीफ की थी, बदबू आ रही थी बदन में से, लेकिन जो ही यीशु के मुंह से के कलमा निकला, कब्र के अंदर जिंदगी उस बदन में आने लगी और वो कफन समेत कब्र से बाहर आया। ये यीशु है। जमीन पर इंसान बनकर आया तो 40 दिन और 40 रात के रोजे नहीं रखे, रोजा एक ही रोजा रखा, और रोजा रखा तो जब भूख लगी, चौथा बाब निकाले जरा, तो शैतान आया। बेटे इमरान से मैं गुजारिश करूंगा वो यहां सामने और पहली आयत से पढ़े, सुने जरा। जब यीशु मसीह ने रोजा रखा 40 दिन और 40 रात का, एक ही रोजा, गौर करें इतना लंबा, भूखा रहने के बाद जब भूख लगी तो यीशु ने शैतान के आने पर उसे क्या जवाब दी? शाबाश। यूं लिखा रहा, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। एक मेरे पास एक दफा कुछ वो चलते फिरते भी होंगे ना खादम, ना पढ़ना ना सीखना, एवं वो आगे एक जगह ते मैनू कहने लगे पर सब यीशु ने कि शैतान जंगल च लै गया, उत्थे लिखा शैतान यीशु को जंगल में ले गया। मैं कहा भाई इंज नहीं लिखा, वो बहस पे अगों मैं कहा काट के पढ़ो, ते आप ही उन्हें पढ़िया कर रूह यीशु को। अरे शैतान की क्या जरूरत के यीशु को जंगल में लिए? रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। यहाँ पर क्या साबित करना चाहता था खुदा? साबित ये करना चाहता था कि पहला आदम खाने की आजमाइश में गिर पड़ा, खुदा ने कहा ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने खाया। लेकिन ये जो दूसरा आया है शैतान, ये रोटी की आजमाइश में नहीं गिरेगा, ये तुझ पर गालिब आएगा, ये तेरे सर को कुचलेगा, ये मौत को खत्म करेगा, और जो इस पर ईमान लाएगा अगर वो मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि ये गालिब इंसान है। हालेलुया। शैतान को साबित किया कि ये जो पिछला आदम है ये मगलूब नहीं होगा। आमीन। आगे। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले के पास आदम उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा, अगर तू खुदा का बेटा है तो बाद में ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। आमीन। शुक्रिया। क्या यीशु मसीह ने पैगाम दिया है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा,
بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتا. دیکھیں شیطان جو ہے وہ پنجابی سے چٹا جھوٹ نہیں بولتا. پہلے کوئی سچویشن ہوتی ہے, اس سچویشن میں آزمائش لاتا ہے. 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کے بعد اتنے کوئی یہ بھی کہتے جی لو جی یسو تے پانی استعمال کردا سی کیونکہ اسے بھوک لگی. پتہ نہیں عقل کتنے گئی. فاقے کا کیا مطلب ہے؟ نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. ارے موسیٰ کے بارے میں تو واضح لکھا ہے, نہ اس نے 40 دن کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. تو کیا موسیٰ یسوع سے افضل تھا؟ 40 دن رات فاقہ کرنے کے بعد جب بھوک لگی تو تب ابلیس آیا کہ اب ایگزیکٹ ٹائم ہے کہ روٹی کی آزمائش آئے. جب بھوک لگی تو روٹی کی آزمائش وہ ماحول کے مطابق کام کرتا ہے. شیطان ایسے نہیں ہے, شیطان ماحول کے مطابق آزمائش لائے گا. جیسے آپ کے حالات ہوں گے آپ کو وہاں پر گرانے کی کوشش کرے گا. جب آپ کا معصوم بچہ بیمار ہوگا اور ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیں گے تب وہ کسی کو بھیجے گا اور پھر ایک سیانہ پیر لگتا ہے. آپ اپنے بچے کی محبت میں اس جب سیانے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ یسوع کا انکار کر دیتے ہیں. تو شیطان آزمائش لاتا ہے جب آپ کے حالات ایسے ہوتے ہیں. ایوب صابر کے جب 11,000 جانور مرے, 7 بیٹے مرے, 3 بیٹیاں مری, تو تب ابلیس اس کے پاس آیا کہ وہ خدا کا انکار کر دے, خدا کی تحقیر کر دے. لیکن جب 7 بیٹے مرے ہوئے ہیں, 3 بیٹیاں مری ہوئی ہیں, سارے جانور مر چکے ہیں, سب تباہی ہے, بدحالی ہے, ایک ہی دن میں سب تباہ ہو گیا, تو اس نے ڈھونڈ کے دیکھ کر کہا خداوند نے دیا, خداوند نے دیا, خداوند کا نام مبارک ہو, خداوند کا نام مبارک. ارے میرے جانور رہے, میرے جانور نہ رہے, میرے بچے رہے, میرے بچے نہ رہے, میرا خداوند مبارک ہے. میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑوں گا, میں دعا کرنے نہیں چھوڑوں گا, میں اپنے رب سے جدا نہیں ہوں گا. آؤ تھوڑی تھوڑی مشکل میں اپنے خداوند کو چھوڑ دیں. جب بھوک لگی تو شیطان آیا اور کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اے جنہیں انجنا اگلے نو شوخا کرنا نا, یعنی وہ چاہتا تھا یسوع شیطان مارے. یہ ہے میں وہی بڑا نام ہے. کیا یسوع حکم کرتا تو پہاڑوں کے پہاڑ روٹیوں میں بدل جاتے. لیکن ابلیس کی آزمائش میں ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے خدا کے کلام سے. تو جواب دیا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. موازنہ کر لیں, اپنا ابھی ٹیسٹ لے لیں کہ روٹی میں 3 ٹائم کھاتا ہوں, لیکن یہ جو زندگی کی روٹی ہے, یہ جو زندگی کی روٹی ہے, اس کو میں کتنا کھاتا ہوں, اس کو میں کتنا پڑھتا ہوں. یہ تحقیق کی گئی کہ پاکستان میں 90% لوگ جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ بائبل نہیں پڑھتے. کیسے آئے گھروں میں برکت؟ یہ کلام تو گھروں میں بند پڑا ہوا ہے. ارے جب یہ کلام کھلتا ہے ابلیس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. جب یہ کلام آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے, اگر آپ کے گھر میں پڑھے لکھے بچے ہیں تو ان کی عادت بنائے کہ وہ صبح اٹھ کر خدا کے کلام کی تلاوت بلند آواز میں کرے. جب یہ کلمہ خدا کا کلمہ, خدا کا کلام, اس کے الفاظ آپ کے گھر میں گونجیں گے, اس کی آواز آپ کے گھر میں آئے گی, ارے شیطان کی طاقتیں آپ کے گھر میں درون دیوار سے بھی بھاگ جائے گی اور خدا کی برکت, خدا کا جلال آپ کے گھروں میں آئے گا. ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں؟ اور بہت زیادہ کریں, ہم اسے چومتے ہیں. اور یہ بھی اچھا ہے, آپ مجھے دیکھیں, میں کبھی بائبل ایسے نہیں رکھتا. آپ خادموں کو دیکھیں گے وہ بائبل اینج پڑھی ہوں گی, یہ غلط ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں کوشش کریں, میں ہمیشہ بائبل کو ایسے پکڑتا ہوں, یہاں پہ رکھتا ہوں. ہاں یہ احترام بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس کا احترام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اس کلام کو پڑھا جائے.
हमारे घरों में इसकी तलावत की जाए। अरे ये दुनियावी किताबें जो हैं, अगर स्टूडेंट ना पढ़े आप पास हो सकते हैं? ये तो खुदा का कलाम है। अगर हमें इब्लीस के इम्तिहान में कोई पास करेगा तो वो खुदा का कलाम तुझे पढ़े ही ना होएगा। तो यीशु ने भी पढ़ा हुआ था ना। आप जानते हैं ये जो यीशु ने कहा आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, ये पुराने अहदनामे की एक आयत है। किस किताब में लिखी हुई है? शाबाश, नहीं ज़बूर नहीं, ये मैंने बताया भी पिछले बाइबल जी, इस्तिस्ना की किताब में। अच्छा ये लफ्ज दुरुस्त करें, ये इस्तिस्ना नहीं है। अच्छा जिन्होंने नाम भी रखे करो उन्होंने लाइव सुना ते अपना ना ही सीधा सही दस दिया करो, वो भी कह रहे होंगे ने इस्तिस्ना है। तो सरगोदे चली आए जी, मैंने पूछा नाम की इस्तिस्ना हो, मैं कहा लफ्ज ही को नहीं है भाई, ये लफ्ज इस्तिस्ना है, वो शीन नहीं है वहां पे, वो 3 नुक्तों वाली से है। और इस्तिस्ना ड्यूट्रोनोमी इंग्लिश में, इसका मतलब है दोहराई, यानी जो पहली 4 किताबें पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इन 4 किताबों की दोहराई है इस्तिस्ना की किताब में। ठीक है, इस्तिस्ना की किताब 8वें बाब में ये आयत लिखी हुई है, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अरे वो जो मुजस्सम कलाम है, वो जो मुजस्सम कलमा है, यीशु नासरी जो कलाम ही कलाम है, जो खुदा ही खुदा है, वो भी इब्लीस का मुकाबला इस लिखे हुए कलाम से कर रहा है, लिखे हुए कलाम से। ये नबूवत का कलाम है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और अमल करने वाले मुबारक है। ये कौन सी किताब है? नबूवत की। इतने नवियां नबूवतां होनी। मैं घर गया तो कोना एक लड़का सी नबूवतां बड़ियां करदा सी। वो मैं गया ते रोटी ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ रोटी तो भी घर बेचती होंगी नवी बनया भाई अपने कोले। यहाँ पर मुझे पाकरू कह रहा है किसी के सिर में दर्द है, यहाँ पर मुझे पाकरू कह रहा है कोई मेदे का मरीज है। वो भाई केड़ा नहीं मेदे का मरीज, ये पाकरू ने कह दिया तकलीफ है, ये रोल कुछ नहीं कह रहा। अभी आपने एक वीडियो भी देखी है जिसमें वो खादम, मैं उस खादम से भी कहना चाहता हूं अगर उसके तक मेरा पैगाम पहुंचे, भाई बदरूहें निकालनी है तो यस्सु के इख्तियार से निकालो, जूते मारने से बदरूहें नहीं निकलती। वो देखिए वीडियो किस किसने, तो कोशिश करो ना शेयर ना करोगे, बड़ी चंगी गल अगे फैलाउण डे जी। अच्छा साडी रात तक 10-15 बंदियां नूं भैड़ी गल होएगी ना शेयर करने, चंगी गल होएगी वो नहीं करने, उसको शेयर ना करें, उसको कंडेम करें। ठीक है, आते नीचे कमेंट करें कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है यीशु जब बदरूहें निकालता, लिखा है यीशु ने बोलने ना देता था और वो इख्तियार से बदरूहें निकालता, और वही इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को दिया है और वो इख्तियार से बदरूहों को निकालते हैं। आज तक मैंने कभी किसी औरत पर हाथ रख कर दुआ नहीं की। अब यहाँ पर ये माइकल बैठा हुआ ना, इनके रिलेटिव इसराइल का पता है ना जी, माइकल आया, सुहेल भैया वो ट्रक वाले, आप उनसे ये गवाही सुनी, उनकी बीवी को कई सालों से बदरूहें थी। ये सन 2000 की बात है, आज से 25-26 साल पहले मरियम टाउन में कन्वेंशन थी और वो पीछे थी और वो बड़ी इबादत में गए, कन्वेंशंस में गए। हमारे अंकल मंजूर उनके रिलेटिव भी हैं, वो मरियम टाउन में रहते। लेकिन जब दुआ हो रही थी उस बहन के अंदर से चिल्ला चिल्ला के बदरूहें निकली। आज 26 साल हो गए हैं, आज से उससे लेकर आज तक वो बिल्कुल ठीक, कोई हाथ नहीं रखा। अरे ये हाथ की ताकत से नहीं, जूतों की ताकत से नहीं, अरे मेरा यीशु का कादरे खुद लिखा है, वो शिफा का मंबा है, वो बरसात का मंबा है, उसके नाम से बदरूहें निकलती हैं। उन्हें जुतियां मारेंगे क्या इंडिया तुम्हें जान नहीं गई। अरे मैंने कहा अगर यीशु हो तो बदरूहें क्या कार्य माल की किताब में। उन्होंने कहा हम पलूस को भी जानती हैं और यीशु को भी जानती हैं। पलूस कहता नहीं हम देखने में तो कंगाल नजर आते पर बहुतों को दौलतमंद कर देते हैं, हम देखने में तो गुमनाम हैं पर मशहूर हैं। उसे बदरू को कहना नहीं पड़ता मैंने जानती कि नहीं जानती, बदरू जानती हूँ, पलूस को जानती थी क्योंकि उसके साथ यीशु था। इसलिए
روٹی کی جو آزمائش ہے یہ بنیادی آزمائش ہے ابلیس، یعنی وہ روٹی کی آزمائش میں آپ کو گراتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں روزہ فرض نہیں، میں نے بتایا کہ ایسے فرض نہیں ہے جیسے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تو سزا ملے گی۔ بائبل میں روزہ ایسے فرض نہیں ہے، لیکن روزہ بہت ضروری ہے۔ روزہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی باڈی انرجیٹک رہے گی۔ آپ تجربہ کر کے ایک ہفتہ تجربہ کریں کہ روزہ رکھیں۔ 2 دن اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو 2 دن آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے، تھوڑی ہیڈیک ہو سکتی ہے، کیونکہ عادت نہیں۔ آپ 2-3 دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور 10-15 دن کے بعد آپ فیل کریں گے آپ کی باڈی میں انرجی آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے، قوت آ رہی ہے۔ تو اس لیے جب حالات اور خراب ہوں گے، ایٹمی بم چلائے جائیں گے، یہ تیسری جنگ عظیم میں یہ شاید اب بہت قریب ہے۔ جب ایٹمی بم چلتا ہے تو جو اس کا دھواں ہوتا ہے تابکاری، وہ بہت ہزاروں کلومیٹر تک اس کا دھواں جو ہے وہ لوگوں کو مار سکتا ہے۔ جہاں سے دھواں گزرے گا، رستے میں انسان آ جائے، رستے میں لوہا آ جائے، رستے میں دیواریں آ جائیں، وہ پانی بنتی جائیں۔ یہ اتنا زہریلا کیمیکل ہے۔ پھر جہاں پر یہ گرایا جاتا ہے وہاں سے ملین کلومیٹر دور تک بھی پانی جو ہے زہریلا ہو جاتا ہے۔ پانی پیئیں گے اس سے بھی موت۔ تو پہلے تو دعا کریں کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسے حالات آ جائیں کہ ہم جنگ ہو اور قتال کی حالت ہو، اور پھر کیا کرے گا مخالف مسیح؟ تب بھی شیطان آئے گا اور کہے گا اچھا روٹی نہیں، کار آٹا نہیں ہے، آؤ 604 دی مور لواؤ، تانوں آٹا بھی فری ملے گا، ہر شے کارڈ بن جائیں گے آپ کے۔ اب وہاں پہ آزمائش ہوگی کہ آٹا لینا ہے کہ مسیح خداوند کے نام میں۔ ارے مبارک وہ لوگ ہوں گے جو یسوع کا انکار نہ کریں، لیکن کہیں ارے مارنا ہے تو مار دو۔ پولی کارپ کو جب اریسٹ کیا گیا، پولی کارپ کو پکڑ لیا گیا، آپشن یہ تھا کہ کہہ دے کہ کیسر خداوند ہے تو تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ راستے میں جب جا رہے تھے، پولی کارپ کون تھا؟ یوحنا رسول کا شاگرد تھا، یوحنا رسول کا بڑا تابع فرمان شاگرد تھا۔ پولی کارپ کو جب اریسٹ کیا رومی حکومت نے، تو رومی آفیسر کہنے لگا سر آپ کے چہرے پہ بڑا جلال ہے، بڑا نور ہے، میں نہیں چاہتا یہ ختم ہو جائے، آپ اوپر سے کہہ دینا کیسر خداوند ہے، اندر سے نہ کہنا، تو میں آپ کو چھڑوا لوں گا۔ تو پولی کارپ نے آنسوؤں سے کہا ارے میری عمر 84 سال ہے، اور ان 84 سالوں میں میرے یسوع نے ایک دفعہ بھی میرا انکار نہیں کیا۔ ان 84 سالوں میں جب بھی میں نے اسے پکارا وہ آیا میری مشکل میں، وہ آیا میری مصیبت میں، اور ان 84 سالوں میں ایک مجھے موقع مل رہا ہے اب میں اس کا اقرار کروں۔ ارے یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا نہیں، ایسا نہیں، یسوع خداوند ہے، نہیں کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے۔ اور اس نے ایسا اقرار کیا اور اس کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، لیکن مرتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا نہیں کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے۔ تو روٹی میں اتنے نہ ہو جائیں، اتنے بھوکے نہ ہو جائیں کہ آپ کو اعلیٰ نعمتوں کی قدر ہی نہ رہے۔ ایک اور بھی بے قدرہ تھا نا، اسو، ایک وقت کے کھانے کے عوض اس نے پلوٹے ہونے کا حق دے دیا۔ پلوٹے کا کیا مطلب تھا یہودیوں میں؟ لیڈرشپ۔ وہ لیڈر ہوتا تھا، پہلا بچہ یعقوب جس نے یہ برکت لی، اس کے بارے میں اور بھی جاہلانہ سٹیٹمنٹ لوگ دیتے ہیں جی اسے دھوکا کر کے برکت لی، دھوکا کیا۔ اس پہ میں کبھی کلام سناؤں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں دھوکا نہیں، اس نے اپنا حق لیا تھا، کیونکہ وہ اپنا پلوٹا ہونے کا حق بیچ چکا تھا ایک وقت کی روٹی کے عوض۔ اور وہ دال یہ بھی نہیں کہ کوئی چرگا چرگا پکیا سی، کو بڑا دال سے ڈگ پیا، تھوڑا ویٹ کر لیتا، اپنی ماں سے کہتا۔ اور جب یعقوب نے یہ کہا کہ اسے قدر ہوتی ہے اچھی نعمتوں کی، کیونکہ اس نے آسمانی نعمتوں کو جٹلایا ایک زمینی روٹی کے لیے۔
اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ہم میں کوئی ایسا حرام کار نہ ہو جو ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنا پلوٹے ہونے کا حق بیچ دے۔ پلوٹا بابرکت ہوتا ہے، وہ پہلا بچہ بابرکت ہوتا ہے، خدا اس خاندان میں اس کو لیڈرشپ دیتا ہے۔ کہ یہ تھے وہ ماری جی کے تھے سورج نکل آیا یا چند گرام لائے وہ پلوٹھی والے اندر کر لو، انہوں پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، وہ پلیٹھی کے لکوندے پھر دینے اور بھائی ہوتے خدا دی برکت ہے، وہ اس خاندان کا پہلا چشمہ چراغ ہے۔ لیکن اگر اس پر لکھا ہے راتی دنے سورج نہ تینوں تے راتی چند بھی نہ پوج، اور بھائی چند گرہن لگے سورج گرہن لگے تو انہوں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یسو ناصری تواڈے نال تے تھے کہنے گے سورج گرہن لگا نہ پلیٹھی دا بچہ باہر نہ۔ تو ان چیزوں سے نکل آئے۔ خدا کی برکت اس شخص پر ہوتی ہے تو اس شخص نے ایک وقت کی روٹی کے بس۔ پھر آپ گنتی کی کتاب پڑھے 11واں باب تو وہاں پر وہ جو بنی اسرائیل ہے جب تھوڑی سی آزمائش آئی تو کلام میں لکھا ہے وہ کہنے لگے ہائے وہ کھیرے، ہمیں تو وہ مچھلی یاد آتی ہے، ہمیں تو وہ لہسن یاد آتا ہے، رون بھی دیکھو کتنے ڈے کھیریاں تھے، ہائے وہ کھیرے، ایسا ہی لکھا ہوا ہے پڑھ لیں وہاں پہ۔ خدا کی برکتوں کی نسبت انہوں نے دنیا کی چیزوں کو اہم سمجھا اور وہاں خدا کا قہر نازل ہوا اور لوگ مرے، اور کلام میں لکھا ہے وہاں پر کتبہ لگا قدرت کی طرف سے کبروت ہتاوا۔ کبروت ہتاوا لالچی لوگوں کی قبریں، حدیث لوگوں کی قبریں، کھانے پینے کے لیے زندہ رہی کہ اتنا کھائیں کہ آپ صحت مند رہیں، اس آزمائش میں اتنا نہ گر جائیں۔ روٹی کی آزمائش میں گرنے والے لوگ آج شراب بیچ رہے ہیں، روٹی کی آزمائش میں گرنے والے لوگ آج رشوت لے رہے ہیں، روٹی کے لالچ میں گرنے والے لوگ جو ہیں آج لوگوں سے دھوکا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے پیسے اینٹتے ہیں۔ لیکن کاش ہمارے دل میں کوئی ایسا لالچ نہ ہو، ہم سادہ زندگی گزارے، روپے پیسے کا لالچ نہ ہو ہماری زندگی، تو خدا ہمیں بابرکت کرے گا۔ آمین۔ اگر ضرور